انسان اگر غیور ہے اور باحمیت انسان ہے، یہاں ہمارے کچھ پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو خیر خوب یہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، ایک پٹھان کے نزدیک سب سے بڑی گالی بے غیرت ہے۔ کسی کو بے غیرت کہہ دیا سب کچھ کہہ دیا۔ یہ بے غیرتی جو ہے، اس کو بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے اندر حق کی حمیت نہیں تو وہ کیسا انسان ہے؟ بے حمیت بے غیرت انسان۔ میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گا جو لرزا دینے والی حدیث ہے، جس میں کہ اس غیرت دینی کا حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے، خود بہت دیندار، زاہد، عابد، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے حقوں کے مغلوب ہے، پامال ہے، حق کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا قانون سر عام توڑا جا رہا ہے، اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ لگا ہوا ہے اپنی تسبیح میں، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس شخص کا دین میں کیا حکم ہے وہ دو حدیثوں سے سمجھ لیجیے، بلکہ ایک ہی حدیث اس وقت کفایت کر جائے گی، وقت کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کس بات کا؟ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو پوری قوم کی ہلاکت کے لیے، جیسے قوم لوط اور قوم ہود اور قوم صالح جس طرح برباد کی گئی، ختم کی گئی، ویسا عذاب کا حکم اللہ نے دیا کسی بستیوں کے بارے میں۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب نوٹ کیجئے الفاظ، یہ طرفۃ عین عربی میں کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کچھ وقت لگا اس میں، ہم اس کو محاورے میں کہتے ہیں پلک جھپکنا، مفہوم ہے کہ اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کہنے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مبالغہ کر سکتے ہیں؟ کرائے کے وکیل نہیں ہیں، جبرائیل ہیں، اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قال صوابا، وہاں تو ابو جہل کو بھی بات صحیح کرنی ہوگی۔ اب اگر یہ بات ہے تو ذرا تصور کیجئے ایک شخص کی ذاتی نیکی کا، جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی بارگاہ خدا بندی میں یہ ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کا ذاتی کردار، اس کی ذاتی نیکی، اس کی ذاتی دینداری، اس کی عبادت گزاری، اس کا زہد، اس کا تقوی کس درجے کا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سنیے، اقلبھا علیہ وعلیہم، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ دلیل کیا دی ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَكَ مَعْرِفِيَّ سَاعَةً قَطْ، حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت میں متغیر نہیں ہوا۔ یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اپنے ذاتی تقوی میں لگا رہا، اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اس نے دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہیں، جو منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں۔ یہ تین دلیلیں ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا، اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے، نیکی کا فریب نہیں ہے، نیکی کا لبادہ نہیں ہے،
تو اس نیکی سے تواصی بالحق، دعوت اللہ، خیر کی تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں لازماً وجود میں آئیں گی. نہیں آ رہی ہے تو اس کا ثبوت ہے کہ در حقیقت اپنی نیکی کچی ہے، بودی ہے، فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، لبادہ ہے حقیقت. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس.